فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر۔ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24۔ کتاب کے صفحہ نمبر 163 پر ہم جس ہیڈنگ کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں جا رہے ہیں وہ ہے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی تعارف۔ یہاں پر 4-5 شخصیات کے بارے میں تعارف دیا گیا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل اولاد میں سے 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم تھے، جبکہ 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تھیں، اور یہ تمام سوائے ابراہیم کے حضرت ختیجہ کے بطن سے تھے، جن کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے نام لکھا ہے حضرت قاسم رضی اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے پہلے بیٹے تھے جو بعثت سے پہلے ہی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اسی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مکہ میں یہ پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ پھر لکھا ہے نام حضرت عبداللہ رضی اللہ۔ آپ رضی اللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور 1 سال 6 ماہ 8 دن زندہ رہے اور طائف میں وفات پائی۔ پھر ہے نام حضرت ابراہیم رضی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد حضرت ابراہیم ہی تھے، جو کہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے 8 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ 16 ماہ زندہ رہے اور پھر 10 ہجری کو انتقال فرمایا۔ پھر نام ہے حضرت زینب رضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ یہ بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربی جو کہ خالہ زاد تھا ان کے ساتھ ہوا۔ پھر 8 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 31 سال تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا علی اور دوسری بیٹی امامہ، الف سے ہے امامہ تھی۔ آپ رضی اللہ کا نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ پھر نیکسٹ نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ۔ یہ دوسری بیٹی ہیں۔ یہ نبوت ملنے سے 7 سال قبل اور حضرت زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ عین سے عتبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے شیبہ سے ہوا تھا۔ نبوت کے اعلان کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ سے کر دیا۔ ہجرت حبشہ میں آپ اپنے خاوند کے ساتھ شامل تھیں۔ پھر 2 ہجری کو غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا عبداللہ تھا جو 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ پھر اب نام لکھا ہے سامعین حضرت ام کلثوم رضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ہیں۔ ان کا نکاح ربیع الاول میں حضرت عثمان رضی اللہ سے ہوا تھا۔ شعبان 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔
اولاد کوئی بھی نہیں تھی، ان کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا۔ پھر نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ، سب سے چھوٹی بیٹی تھیں جو کہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھیں۔ مشہور روایت کے مطابق 18 سال کی عمر میں ذی الحج 2 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ سے نکاح ہوا۔ آپ کی وفات 29 سال 29 ایئرز کی عمر میں رمضان 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ کی اولاد میں سے حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تھے۔ ان کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پڑھایا۔ پھر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچے اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ 1 ابو طالب، 2 زبیر، 3 عبداللہ، 4 عباس، 5 زرار، 6 حمزہ، 7 مقوم، 8 ابو لہب عبدالعزی، 9 حارث اور 10واں نام ہے غیداق، غین یہ دال الف قاف۔ پھر لکھا ہے پھوپھیاں: 1 صفیہ، 2 ام حکیم بیضہ، 3 عاتقہ، 4 امیمہ الف میم یہ میم ہے، 5 عروی الف ر واو چھوٹی ہے، 6 برا بیرے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف حمزہ رضی اللہ اور عباس رضی اللہ نے اسلام قبول کیا، اور پھوپھیوں میں صرف حضرت صفیہ رضی اللہ مسلمان ہوئیں۔ سامعین، یہ ٹاپک مکمل ہو کے اگلے ٹاپک پہ آ گئے، یعنی اگلی ہیڈنگ پر، غزوات و سرایا کا اجمالی تعارف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے غزوہ بدر۔ بدر کا مقام مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ غزوہ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 17 مارچ 624 عیسوی کو ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین میں سے 83 مہاجر، باقی انصار تھے، اور کل 14 شہید ہوئے۔ ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، جبکہ کفار جن کی تعداد 1000 تھی ان میں سے 70 قتل ہوئے۔ غزوہ بدر میں فتح کی خوشی مدینے کی اوپر والی بستیوں میں عبداللہ بن رواح اور نیچے والی بستیوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ کو روانہ کیا گیا تھا۔ اس غزوے میں حضرت عباس نے 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا تھا۔ حضرت عباس سے حضرت عباس سے 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں عمر رضی اللہ کے ہاتھوں ان کا ماموں عاص عین الف صاد عاص بن ہشام قتل ہوا تھا۔ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاشہ، عین سے ہے، عین کاف الف شین ہے، عکاشہ بن محسن سواد سے ہے، کو تلوار ٹوٹ جانے کے بعد چھڑی پکڑائی تھی۔ اس غزوے میں سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد اور حضرت حمزہ رضی اللہ کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی تھی، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر اگلے مرحلے میں قریش کے 3 شہ سوار میدان میں اترے۔ ان میں ایک عتبہ بن ربیعہ، دوسرا شیبہ بن ربیعہ اور تیسرا ولید بن عتبہ تھا۔ ان کے مقابلے میں 3 مسلمان عبیدہ بن حارث رضی اللہ، حمزہ رضی اللہ، علی رضی اللہ سامنے آئے۔ عبیدہ رضی اللہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حمزہ رضی اللہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور علی رضی اللہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ غزوہ بدر میں صرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اور مقداد رضی اللہ کے پاس گھوڑے تھے۔ زمزم بن عمرو الغفاری نے سفیان کے قافلے کی مکے والوں کو اطلاع دی تھی، اور پھر بدر میں مشرکین کی شکست کی مکے میں خبر حسمان بن ایاس، ہیس جو ہے وہ جیم چہے والا ہے، ہیسین ہے، حسمان بن ایاس خزائی خیز الف عین چھوٹی نے پہنچائی تھی۔ اگلا غزوہ ہے غزوہ بنو قینقاع، قاف یہ نون قاف الف عین، قینقاع 2 ہجری کو ہوا تھا۔ اس موقع پر ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ کو مدینے کا انتظام سونپا،
اور خود جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے قبیلے کا محاصرہ شوال 15 کو شروع کیا اور ذوالقعدہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر انہوں نے کچھ شرائط پر شکست تسلیم کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ہم پیج 165 پہ آ گئے۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے سنار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان کے مردان جنگ کی تعداد اس وقت تقریباً 700 کے قریب تھی۔ اب نیکسٹ ہے غزوہ سویق، سین واو یہ قاف۔ 2 ہجری ماہ ذوالحج میں ابو سفیان کی قیادت میں 200 سواروں نے مدینے پر حملے کی نیت سے وہ آئے مگر ناکام ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ نیکسٹ ہے غزوہ احد، لکھا ہے 7 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی کو احد پہاڑ پر برپا ہوا۔ احد پہاڑ مدینے سے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جنگ احد میں درے میں 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی قیادت میں تھے اور دوسری طرف اسی درے کی جانب سے خالد بن ولید نے پہلے 3 دفعہ حملہ کیا مگر چوتھی دفعہ کامیاب ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد 3200 تھی۔ اس غزوے میں 75 مسلمان شہید ہوئے اور 27 کافر ہلاک ہوئے۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، ان میں 65 انصار تھے، 1 یہودی اور 4 مہاجرین تھے اور کافر 37 ہلاک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ کفار کے پاس 30,000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر مدینے کی قیادت حضرت ابن ام مکتوم میم کاف تیواو میم کو سونپی گئی تھی۔ جنگ احد میں سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ ابدری اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ کے درمیان مقابلہ ہوا اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے حواری رسول کا لقب دیا تھا۔ نیکسٹ ہے غزوہ بنی النذیر، الف لام نون ضاد یہ رے، ربیع الاول 4 ہجری کو برپا ہوا۔ یہ یہود کا ایک معروف قبیلہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں عبداللہ بن ابی کو نائب مقرر کیا۔ سورہ حشر میں بھی ان کا ذکر ہے۔ 6 یا 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سمیت ان کا محاصرہ کیا مگر انہوں نے شکست تسلیم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ نیکسٹ ہے غزوہ خندق، شوال ذوالقعدہ 5 ہجری بمطابق مارچ 627 عیسوی کو مدینے کے قریب برپا ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی جبکہ کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ اس میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 8 کافر ہلاک ہوئے۔ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے مشورے سے مدینے کے تحفظ کے لیے مدینہ منورہ کی شمالی جانب کھودی گئی۔ خندق 10 مجاہدین پر مشتمل 300 ٹولیوں نے 20 گز یعنی 60 فٹ خندق کھودی۔ خندق 15 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری اور 3.5 میل لمبی تھی جس کی کھدائی 20 دن میں مکمل ہوئی۔ کفار مکہ کے چند نامور بہادروں میں سے عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب نے ایک تنگ مقام سے خندق کو عبور کر لیا تھا۔ ان میں سے عمر بن عبدود کو حضرت علی نے قتل کر دیا اور باقی 2 واپس بھاگ گئے تھے۔ ہم پیج 166 پر آ گئے۔ اب لکھا ہے واقعہ افق، الف کاف، لکھا ہے سن 6 ہجری کو پیش آیا اور اس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی منافق تھا اور اس میں ملوث مسلمانوں میں سے مستح میم سین توئے ہے، مستح بن اساسا سے ہے دونوں، اساسا حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجج تھی۔ اگلا ہے صلح حدیبیہ۔ سوموار یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو 14 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خواب میں
उम्रा देखने पर सुबह मक्का उम्रा की नीयत से चल पड़े। हुदैबिया मकाम पर पहुंचे तो आगे से कुरैश मक्के ने आकर रोक दिया और आइंदा साल उम्रा करने और 3 दिन मक्के में क़याम करने की इजाज़त देकर मुआहदा करके उनको वापस लौटा दिया। फिर ज़ुल्क़दा 7 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2000 सहाबा की माइयत में उम्रतुल क़ज़ा अदा किया और मदीने का इंतज़ाम अबू रहम गफ़ारी के सुपुर्द किया। हुदैबिया मक्के से 19 मील के फासले पर है। सुलह हुदैबिया की अहम शराइत ये थीं: 1. मुसलमान इस साल बग़ैर उम्रा किए वापस चले जाएंगे। 2. अगले साल उम्रे के लिए आएँ और 3 दिन से ज़्यादा मक्के में क़याम न करें। 3. तलवार के अलावा कोई हथियार साथ न लाएं और तलवार भी नयाम में हो। 4. जो मुसलमान मक्के में मुकीम हैं उनको साथ लेकर न जाएं और अगर कोई मुसलमान मक्के में ठहरना चाहे तो उसे न रोकें। 5. मक्के का कोई शख्स काफिर या मुसलमान मदीने चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। नंबर 6 लिखा है, कबाइल अरब को इख्तियार होगा कि फरीक़ैन में से जिसके साथ चाहें मुआहिदा कर ले। नंबर 7 10 साल तक मुसलमान और कुरैश आपस में जंग नहीं करेंगे। ये मुआहिदा कुरैश मक्का की तरफ से सुहेल बिन उमरो ने और मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने तहरीर किया था। नेक्स्ट आ गया है ग़ुज़वा खैबर। लिखा है, मुहर्रम 7 हिजरी बमुताबिक मई 628 ईस्वी को खैबर मकाम पर हुआ। ये मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ग़ुज़वा हुआ। इसमें मुसलमान 1400 और यहूदी 10,000 से ज़ायद थे। इस ग़ुज़वे में 18 मुसलमान शहीद हुए और 93 यहूदी हलाक हुए। खैबर मदीने से 150 किलोमीटर अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ है। यहूदियों के 5 किले थे। उनमें सबसे मजबूत किला कमूस था और मरहब यहूदी उसी में रहता था और उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कत्ल इसी किले में किया था। 20 दिन के महासरे के बाद ये फतह हुआ था। अब नेक्स्ट है ग़ुज़वा ज़ातुल रुक़ा रे काफ अलिफ आइन। लिखा है, खैबर के बाद रबीउल अव्वल 7 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह के साथ बनु गतफ़ान गैन से है गतफ़ान के साथ लड़ाई का सफ़र किया और मदीना मुनव्वरे का इंतज़ाम उस्मान बिन अफ़ान आइन से है उफ़ान के हवाले करके बलाद नजद का रुख किया। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा नमाज खौफ पढ़ाई थी। नेक्स्ट है ग़ुज़वा मौता शाम का इलाका था। ये इलाका रूम के ज़ेर असर था। यहाँ आबाद कबीला बनु गसान ईसाई मज़हब का पैरोकार था और उनका सरदार शर्जील बिन उमरो इंतहाई मुतकब्बिर था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती ख़त लेकर आने वाले सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमरो रज़ी अल्लाह को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया था, जिसकी वजह से लड़ाई की नौबत आई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हारिस बिन उमरो रज़ी अल्लाह की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर 3000 मुजाहिदीन को हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह की क़यादत में रवाना फरमा दिया था। दुश्मनान इस्लाम की तादाद में 1 लाख के करीब थी। इस ग़ुज़वे में यके बाद दीगरे मुसलसल 3 लीडर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह, फिर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह शहीद हुए और उनके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की क़यादत में फतह हुई और ग़ुज़वे में बहादुरी की वजह से हज़रत खालिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया था। ये ग़ुज़वा 8 हिजरी को हुआ था। हम किताब के सफ़ा 167 पर आ गए हैं। नेक्स्ट है फतह मक्के का वाक़या रमज़ान 8 हिजरी बमुताबिक जनवरी
630 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ غزوہ صلح نامہ حدیبیہ توڑنے پر پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ مسلمانان مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 اور کفار تمام مشرکین مکہ تھے۔ اس موقع پر 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 کافر ہلاک ہوئے۔ مکہ معظمہ 8 ہجری 20 رمضان بروز جمعے کو فتح ہوا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ حجون حجون مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ مکہ فتح کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ القصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے تھے۔ نیکسٹ ہے غزوہ حنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حنین کی طرف بروز منگل 10 شوال 8 ہجری کو پہنچے اور بنو حوازن سے مقابلہ ہوا تھا۔ میدان حنین مکے سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھا، جبکہ حنین ایک وادی کا نام ہے جو طائف شہر سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر جبل اوتاس میں واقع ہے۔ صرف اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد دشمنان اسلام سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بریکٹ میں لکھا ہے مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، جبکہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کی تعداد 4,000 کے قریب تھی۔ بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے غزوہ تبوک۔ رجب 9 ہجری بمطابق اکتوبر 630 عیسوی کو مقام تبوک میں ہوا۔ تبوک مدینے سے شمال میں تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔ یہ غزوہ مسلمانان مدینہ اور روم و شام کے عیسائیوں کے درمیان ہوا، مگر لڑائی کے بغیر فتح حاصل ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور روم کے عیسائیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ اسلامی لشکر نے 19 دن تبوک کے میدان میں قیام فرمایا تھا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ کو مدینے کا انتظام سونپ کر گئے تھے۔ نوٹ: دور نبوی کے تمام غزوات میں 6,564 لوگ قیدی بنے اور 759 کافر قتل ہوئے اور 259 مسلمان شہید ہوئے۔ اور اب اگلا لکھا ہے خطوط نبوی۔ اس ہیڈنگ میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کو خطوط ارسال فرمائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ بےلام تے عین ہے رضی اللہ کو خط دے کر مقوقس میم قاف واو قاف سین مقوقس مصر جریج بن متی کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر تحائف بھیجے تھے۔ پھر لکھا ہے دہیہ دال ہے یہ ہے دہیہ کلبی رضی اللہ کو ہرقل قیصر جو کہ روم کا بادشاہ اس کی طرف خط دے کر روم بھیجا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر نیکسٹ ہے عبداللہ بن حزام رضی اللہ کو پرویز کسرا ایران کا بادشاہ جو کہ تھا اس کی طرف ایران بھیجا تھا، اس نے خط پھاڑ دیا تھا۔ نیکسٹ خط کے حوالے سے ہے کہ عمرو بن امیہ کو نجاشی اسحمہ جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی طرف حبشہ بھیجا تھا۔ نیکسٹ خط کے بارے میں بحرین کے بادشاہ منظر بن ساوی کے پاس اللہ بن الحضرمی کو بھیجا تھا۔ نیکسٹ ہے یمامہ کے بادشاہ حضورہ بن علی کے پاس سلیت سین لام یہ تو سلیت بن عمرو کو بھیجا تھا۔ نیکسٹ دمشق کے بادشاہ حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس شجاع بن وہب کو بھیجا تھا۔ پھر ہے عمان کے بادشاہ جعفر جعفر کے پاس عمرو بن العاص رضی اللہ کو بھیجا تھا۔ اب یہاں پر نوٹ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کی طرف خط لکھے تھے تو ان خطوط کے نتیجے میں 4 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو سامعین یہاں پر یہ تمام تفصیلات ہم نے پڑھ لی اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مصادر سیرت کا اجمالی تعارف۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے سیرت کے اردو ماخذ۔ لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از شبلی نعمانی۔ آپ اعظم گڑھ میں 1857 عیسوی کو پیدا ہوئے اور اعظم گڑھ ہی میں 1914 عیسوی کو فوت ہو گئے۔
پھر اگلا نام ہے سید سلیمان، آپ پٹنہ میں 1884 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1953 عیسوی کو فوت ہوئے۔ یہ کتاب اردو میں 4 جلدوں پر مشتمل ہے جو کہ کل 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی پہلی 3 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھی، پھر ان کی وفات کے بعد بقیہ کام مولانا سلیمان ندوی رحم اللہ نے کیا تھا۔ پھر لکھا ہے اگلا پوائنٹ کہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از پیر کرم شاہ ازہری، یہ کتاب اردو میں 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ 1918 عیسوی کو بھیرا ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے اور اپریل 1998 عیسوی کو اسلام آباد میں فوت ہو گئے۔ موصوف کو اس کتاب پر پہلا سیرت ایوارڈ بھی 1994 عیسوی کو دیا گیا تھا۔ پھر اگلی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے سیرت سید البشر از غلام رسول چیمہ، یہ اردو میں 1 جلد میں ہے۔ پھر ہے اگلا رحمت للعالمین از قاضی محمد سلیمان منصور پوری، یہ کتاب اردو میں 3 جلدوں میں ہے۔ نیکسٹ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو میں سیرت کی کتاب 1 جلد میں، نام لکھا ہے رسول رحمت انورٹڈ کاما میں، کہ وہ صرف 1 جلد میں ہے جس کا نام رسول رحمت ہے۔ موصوف کی یہ کوئی باقاعدہ سیرت کے عنوان پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے متفرق مضامین کا مجموعہ ہے جو ان کے رسالے الحال اور البلاغ میں چھپتے تھے۔ وہاں سے مولانا غلام رسول مہر نے کتابی شکل میں مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یہ کتاب 800 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ 1970 عیسوی کو شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مولانا مودودی رحم اللہ کی اردو میں سیرت کی کتاب کے جس کا نام سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تحریر فرمائے، جن کو ان کے رفیق جناب نعیم صدیقی اور جناب مولانا عبد الوکیل نے ترتیب دیا، اور مولانا کی نظر ثانی کے بعد یہ کتاب زیور طبق سے آراستہ ہوئی۔ ہم پیج 169 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے سیرت مصطفیٰ، نیکسٹ ہے سیرت مصطفیٰ از ابراہیم سیالکوٹی، اس کے بعد نیکسٹ ہے سیرت المصطفیٰ از محمد ادریس کاندھلوی، نیکسٹ ہے الرحیق المختوم از صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ، آپ 1942 عیسوی کو مبارک پور کے قریبی گاؤں موضوع حسین آباد میں پیدا ہوئے اور 2007 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ موصوف نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقدہ کردہ مقابلہ برائے سیرت نویسی 1396 ہجری کے موقع پر یہ کتاب عربی میں لکھی اور بعد میں اسی کا اردو ترجمہ خود کیا۔ نیکسٹ ہے الامین از محمد رفیق ڈوگر کی اردو میں لکھی جانے والی سیرت کی کتاب 4 جلدوں میں ہے، ہر جلد اوسطاً 600 صفحات کو محیط ہے۔ نیکسٹ ہے محسن انسانیت از نعیم صدیقی، یہ کتاب 1 جلد کی اردو میں ہے۔ نیکسٹ کتاب کامل از ڈاکٹر خالد علوی، موصوف کی یہ کتاب 1974 عیسوی کو شائع ہوئی تھی، اس کے صفحات 676 تھے۔ نیکسٹ ہے اسوہ کامل از ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، نقوش رسول از محمد طفیل، شمائل سراج منیر از ڈاکٹر منیر احمد وغیرہ۔ نیکسٹ لکھا ہے محاضرات سیرت از ڈاکٹر محمود احمد غازی، موصوف 1950 کو پیدا ہوئے اور 25 ستمبر 2010 عیسوی کو فوت ہوئے۔ اور سامعین اب ایک ہیڈنگ ہے سائٹ پہ کہ سیرت کے عربی مآخذ، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن کثیر، یہ کتاب سیرت کی اصل میں عربی زبان کی ہے جس کا ترجمہ ہدایت اللہ نے کیا ہے اور یہ 4 جلدوں میں مطبوع ہے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ 700 ہجری کو بمقام مجدل جو ملک شام کے مشہور شہر بصری کے اطراف میں ہے وہاں پیدا ہوئے۔ امام صاحب 26 شعبان 774 ہجری کو فوت ہوئے۔ نیکسٹ ہے مختصر سیرت رسول از محمد بن عبد الوہاب، آپ درعیہ دال رے عین یہ ہے درعیہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں 1242 ہجری کو فوت ہوئے۔ نیکسٹ حافظ مغرب
ابن عبد البر کے شاگرد ابو محمد علی بن احمد بن سعید المعروف ابن حزم بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 456، انہوں نے سیرت پر عربی میں جوامع السیرت لکھی، جیم واو الف میم عین، جوامع السیرت لکھی۔ نیکسٹ ہے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد المعروف ابو ایوب سعد المعروف القیم الجوزیہ متوفی 771 ہجری کی کتاب عربی میں سیرت پر کہ جس کا نام زاد المعاد فی ہدا خیر العباد ہے۔ نیکسٹ ہے نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی متوفی 1044 ہجری، ان کی عربی میں مشہور سیرت پر کتاب انسان العیون فی سیرت الامین المامون ہے۔ یہ کتاب اب اردو میں سیرت حلبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہم پیج 170 پہ آ گئے، لکھا ہے الشفا تبعریف تیب عین رے یہ فے حقوق المصطفیٰ، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ از قاضی ایاز بن موسیٰ متوفی 544 ہجری۔ نیکسٹ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کے لیے سب سے پہلے سیرت کا لفظ ابن حشام نے استعمال کیا، موصوف کا نام عبد الملک ہے، آپ حمیر ہے میم یہ حمیر کے قبیلے سے تھے اور آپ کی وفات 213 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ نے ابن اسحاق کی کتاب المغازی کو منقع میم نون قاف عین منقع اور یا منقع ہے منقع لگ رہا ہے مجھے اور اضافہ کر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ نیکسٹ لکھا ہے کہ سیرت کے معاملے میں واقدی تو قابل اعتبار نہیں، لیکن ان کے شاگرد ابن سعد بہت معتبر ہیں۔ یہ موالی بنی ہاشم ہیں۔ بصرے میں پیدا ہونے والا مشہور مورخ بلازری ابن سعد کا ہی شاگرد ہے۔ ابن سعد 230 ہجری کو 62 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ نیکسٹ لکھا ہے روز الانف الف لام الف نون فے، دراصل سیرت ابن حشام کی شرح ہے جو عبد الرحمن سہیلی نے کی تھی۔ آپ 581 ہجری کو فوت ہوئے۔ نیکسٹ ہے دا لائف آف محمد جو کہ سر ولیم موئر MUIR، یہ مستشرق کی انگلش میں سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور مستشرق کیرن آرمسٹرانگ نے بھی کتاب محمد بایوگرافی آف دی پروفٹ اس کے بعد لکھی ہے کہ جس کا ترجمہ نعیم اللہ ملک نے محمد پیغمبر اسلام کی سوانح عمری کے نام سے کیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ایک سیرت پر کتاب سکھ سرجیت سنگھ لامبا نے بھی قرآن ناطق کے نام سے رقم فرمائی ہے۔ نیکسٹ ہادی عالم کے مصنف مولانا ولی محمد ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری کتاب میں نقطے نہیں ہیں، یعنی اردو کی پہلی غیر منقوط سیرت کی کتاب ہے جو 412 صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ کہ ابتدائی مشہور سیرت نگاروں میں ابان بن عثمان جو کہ 20 ہجری سے 100 بس ہجری، یہاں پہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے عروہ بن زبیر 23 سے 93 ہجری۔ نیکسٹ شرحبیل بن حسنہ۔ نیکسٹ وہب بن منبع 34 سے 1110 ہجری۔ نیکسٹ ابن شہاب زہری 51 سے 124 ہجری۔ نیکسٹ معمر میم عین میم رے معمر بن راشد 96 ہجری سے 150۔ نیکسٹ ابو معاشر السندی متوفی 170 ہجری۔ نیکسٹ محمد بن اسحاق 85 ہجری سے 151 ہجری اور موسیٰ بن عقبہ 55 ہجری سے 141۔ اور یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن عمر الواقدی جو کہ 130 سے 207 ہجری اور آخری نام ہے محمد بن سعد 168 سے 230 ہجری ہیں۔ سامعین یوں یہاں پر ہم اس نشست میں یہاں تک پڑھ کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اس کے بعد اگلی نشست میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے مصادر تاریخ کا اجمالی تعارف۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔